پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا کہ کس طرح خداوند باری تعالیٰ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لائے اور کن حالات میں بنی اسرائیل نے اپنی پہلی فسح منائی۔ اس دفعہ ہم سیکھیں گے کہ تورا پارشہ بیشلاخ، جو کہ تورا میں سے 16واں پارشہ ہے اور مشتمل ہے خروج 13 باب اس کی 17 آیت سے 17 باب 16 آیت پر، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ملک مصر سے خروج کے فوری بعد بنی اسرائیل کے حالات و واقعات خدا کے ساتھ ان کی رفاقت اور قربت کیسے مزید آگے بڑھی۔ تو دوستو، میں ہوں ابھی گوری اور آپ سب دیکھ رہے ہیں تورا پارشہ فار کڈز۔ دوستو، بیشلاخ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹو گو ان۔ پارشہ بیشلاخ میں ہم دیکھیں گے کہ بزرگ خداوند کس طرح قوموں میں سے اپنے پلوٹے بیٹے یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس پارشہ میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند کس طرح بنی اسرائیل کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں اور ان کو جنگ و جدل سے بچاتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ اور بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلتے ہوئے بزرگ یوسف کی ہڈیاں بھی ساتھ لیتے آئے اور انہوں نے سکات سے کوچ کیا اور اتام میں ڈیرے لگائے، اور خداوند دن کے وقت بادل کے ستون اور رات کے وقت آگ کے ستون کی صورت میں ان کے آگے آگے چلتے تھے تاکہ بنی اسرائیل دن اور رات دونوں میں سفر کر سکیں۔ اور خداوند کے کہنے کے مطابق بنی اسرائیل نے بحیرہ کلزم کے کنارے ڈیرے لگائے، اور فرعون نے یہ سوچا کہ بنی اسرائیل بیابان کی الجھنوں میں گھر گیا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ پورے ملک مصر کے رتھ لیے اور ان سب میں سرداروں کو بھرا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ فرعون ان کا پیچھا کرتا چلا آتا ہے تو وہ ڈرے اور وہ خداوند سے کہنے لگے کہ فرعون کی اور مصریوں کی خدمت کرتے جیتے رہنا بیابان میں مرنے سے تو بہتر ہے۔ تب بزرگ موسیٰ نے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔ اور خداوند نے بزرگ موسیٰ سے کہا، تو کیوں مجھ سے فریاد کرتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ آگے بڑھیں۔ یہاں ایک روایت کی جاتی ہے کہ جناب یہودا کے قبیلہ میں سے ان کے سردار یہ بات سنتے ہی آگے بڑھنا شروع ہوئے اور وہ سمندر میں اترنا شروع ہوئے، اور پانی بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے ان کی کمر تک آ گیا، اس کے بعد ان کی گردن تک، اور پانی جیسے ہی ان کی ناک کو چھوا تو سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے اور مصریوں کے درمیان جا ٹھہرا، اور وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور سمندر کے بیچ میں جا پہنچے، اور خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے نظر کی اور وہ گھبرا گئے اور ان کے رتھوں کے پہیے نکل گئے، اور مصریوں نے جانا کہ خداوند اسرائیلیوں کی طرف سے جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا کہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں پر پھر بہہ نکلے، اور بزرگ موسیٰ نے ایسا ہی کیا، اور سمندر اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا اور مصریوں کو تہ بالا کر دیا، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اس بڑی قدرت کو دیکھ کر بنی اسرائیل خداوند اور اس کے بندہ بزرگ موسیٰ پر ایمان لائے۔ اور پیارے دوستو، تب بزرگ موسیٰ اور بنی اسرائیل خداوند کے لیے ایک گیت گاتے ہیں، اور یہ گیت کچھ یوں تھا کہ میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا۔ اور اس گیت کا اختتام وہ یوں کرتے ہیں کہ خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا، اور بزرگہ مریم جو کہ بزرگ ہارون اور بزرگ موسیٰ کی بہن تھیں، انہوں نے دف اپنے ہاتھ میں لیں، اور بھی بہت سی عورتوں نے دف اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ دف بجاتی تھیں، اور جناب موشے یعنی جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل یہ گیت گاتے تھے، اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے ناچتی ہوئی گاتی ہوئی آ رہی تھیں کہ خداوند جلال کے ساتھ فتح مند ہوا، ہم خداوند کی ثنا گائیں گے۔
بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد وہ شور کے بیابان میں آئے اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا۔ وہاں سے وہ مارا میں آئے تو یہاں کا پانی کڑوا تھا۔ تب لوگ بزرگ موسیٰ پر بڑبڑائے اور کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اور خداوند کے کہنے کے مطابق بزرگ موسیٰ نے ایک پیڑ کو اس پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ اور خداوند نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں کو مانو گے تو جو بیماریاں میں مصر پر لایا تم پر کبھی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اور پھر وہ علیم میں آئے اور یہاں پر پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ اور پھر وہ دوسرے مہینے کی 15ویں تاریخ کو علیم سے روانہ ہوئے اور سعین کے بیابان میں علیم اور سینا کے سامنے ڈیرے کیے۔ عبرانی کیلنڈر کے دوسرے مہینے کی اہمیت پر ہماری ایک تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے، جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس کو جائیے اور ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ دوسرے مہینے میں اور کیا کیا ہوا۔ یہیں پر اسی مہینے میں خداوند باری تعالیٰ نے دن کے وقت بنی اسرائیل قوم کے لیے آسمان سے من برسایا اور شام کے وقت بٹیرے۔ من صبح کو اوس کی مانند زمین پر گرا ہوتا تھا اور جب یہ سوکھ جاتا تھا تو چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح، ایسے دانے جیسے دھنیے کا بیج ہوتا ہے یا پالے کے دانے، ان کی مانند نظر آتا تھا۔ اور 6 دن تک آسمان سے من برستا تھا، مگر 7ویں دن آسمان سے من نہیں برستا تھا۔ 6ٹھے دن انہیں 2 دن کا من بٹورنا ہوتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سین کے بیابان سے چلی اور خداوند کے حکم کے مطابق سفر کرتی کرتی رفادیم میں آ کر ڈیرا کیا۔ وہاں آ کر پھر بنی اسرائیل کو پینے کا پانی نہ ملا اور لوگ بزرگ موسیٰ سے جھگڑے۔ وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی۔ بزرگ موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کو کیوں آزماتے ہو؟ اور بزرگ موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ وہ سب تو ابھی مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا چل۔ دیکھ، میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مریبہ رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداوند کا امتحان کیا کہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد یوں ہوا کہ رفادیم میں ہی امالیک نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور بنی اسرائیل کی طرف سے جناب یشوع جنگ کرنے کو نکلے، اور جناب ہارون اور جناب ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اور جب تک ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے رہتے تھے تب تک بنی اسرائیل غالب آتا تھا، اور جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ نیچے لٹکاتے تھے تو بنی اسرائیل ہارنا شروع کر دیتا تھا۔ تو جب یہ دیکھا تو بزرگ ہارون اور بزرگ ہور ایک پتھر لائے اور اس کے اوپر بزرگ موسیٰ کو بٹھا دیا، اور جناب ہارون اور جناب ہور دونوں ایک ایک طرف کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھوں کو تھامے رہے، اور اس طرح بنی اسرائیل امالیک پر غالب آیا، اور خداوند نے بنی اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑی اور بنی اسرائیل کو فتح یابی حاصل ہوئی۔ تب خداوند نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اس بات کی یادگیری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام پوری دنیا میں سے مٹا ڈالوں گا۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں خداوند کے لیے قربانی کی، اور اس جگہ کا نام انہوں نے ادونائے نسی رکھا۔ دوستو، نسی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بینر یا جھنڈا ہے۔ دوستو، جب جناب موسیٰ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے تو وہ بنی اسرائیل کے لیے جھنڈے کے طور پر تھے، ان کے علم کے طور پر تھے، ان کے علم کا نشان تھے۔ تو جب جناب موسیٰ کے ہاتھ نیچے ہوتے تھے تو ایکچولی بنی اسرائیل کا جھنڈا نیچے ہو جاتا تھا، اور جناب موسیٰ یہ کہتے ہیں ادونائے نسی
یعنی کہ بنی اسرائیل کا جھنڈا خداوند باری تعالیٰ ہے، وہ ہیں ان کی فتح کا نشان۔ دوستو آج ہمارے لیے بھی ہر جنگ خداوند لڑنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے حکموں پر عمل کریں۔ دوسری اہم بات اس پارشا میں یہ تھی کہ جب خداوند باری تعالیٰ ہمیں حکم دے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں ایمان رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ جناب موسیٰ نے دیر کی۔ خداوند ان سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے فریاد کیوں کرتا ہے، آگے بڑھ اور سمندر میں سے ہو کر گزر جا۔ اور یہ جرأت روایت کے مطابق جناب یہودا کے سردار نے دکھائی، یہودا کے قبیلے کے سردار نے دکھائی، جو کہ پانی میں آگے بڑھے۔ انہوں نے اس بات پہ یقین رکھا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہماری طرف سے فرعون سے جنگ لڑیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، وہی ہماری پناہ ہے۔ ہمیں بھی اسی بات پر بھروسہ رکھنا اور خداوند کے حکموں پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل قوم کی طرح خداوند کو آزمانا نہیں۔ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں خداوند پر بڑبڑانا نہیں، جس طرح بنی اسرائیل کرتی رہی۔ جب پانی نہیں ملا تو بڑبڑانا شروع کر دیا۔ آج بھی حالات بہت خراب ہیں، بہت سی اشیاء خورد و نوش مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، تو خدا پر کڑکڑانے سے بہتر ہے، خدا پر بڑبڑانے سے بہتر ہے ہم خداوند پر ایمان رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ خداوند مہیا کرنے والے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پارشا، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پارشا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، شالوم۔